صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ کچھ باتیں سنیں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں نکلے؟ اور کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب مر جاؤ، تو سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے لوگوں کا؟ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا: وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ رب العالمین اسے بہت بڑھا کر کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ آیت ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں میں، 2-3 آیتوں میں بہت کچھ باتیں ہیں۔ ان میں سے 2-4 باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، ہم سے پہلے کی امتوں میں سے یہ لوگ ہیں، اور ان کا تذکرہ کسی بھی صحیح احادیث میں تفصیل نہیں ہے۔ کہ یہ لوگ کون لوگ تھے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے تفسیر طبری کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ یہ لوگ واسط، ایک گاؤں ہے، واسط کے قریب ایک بستی کے رہنے والے تھے، اور یہ لوگ نکلے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے۔ کس موت کے ڈر سے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تفسیر طبری کے اندر تو یہ لوگ جو ہے طاعون کی بیماری سے ڈر کر کے اپنی بستی سے نکل گئے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا تھا کہ چلو ہم لوگ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، تو اس کے ڈر سے گاؤں کو چھوڑ کر کے نکل گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے یہ لوگ نکل گئے، کیونکہ بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، موت کا ڈر لگا، نکل گئے۔ یا تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آؤ جہاد کریں گے، تو جہاد میں کیونکہ جان چلی جاتی ہے، 2 ڈر سے یہ لوگ نکل گئے۔ اور کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ کتنے ہزار تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ کتنے تھے اللہ نے وضاحت نہیں کیا، لیکن جب آپ دیکھیں گے ابن کثیر میں یا تو تفسیر طبری کے اندر
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو کئی باتیں ہیں کہ کئی اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق 4000 کی تعداد میں، 4000 کے تعداد میں، ایک قول کے مطابق 8000 تھے، ایک قول کے مطابق 9000 تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40000 تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30000 تھے. اس کی صحیح گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن تھے 1000 سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد، کئی ہزار لوگ تھے. یہ لوگ موت کے ڈر سے نکل گئے تھے تو شہر چھوڑ گئے تھے. تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے، آپ دیکھیں گے ابن کثیر میں اور طبری میں، تو اس وقت کے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ حزقیل نبی تھے اس وقت. تو یہ لوگ گاؤں سے نکل گئے اور جب یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے گئے تو ایک بستی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب مر جاؤ. تو سب کے سب مر گئے. کیوں نکلے تھے؟ موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مر جاؤ، مر گئے. اسی بستی جہاں یہ لوگ مر گئے، اسی بستی سے ہوتے ہوئے اس وقت کے پیغمبر کا گزر ہوا تو انہوں نے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو کہا کہ زندہ ہو جاؤ، تو زندہ ہو گئے. یہاں تک کہ تفسیر طبری کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بوسیدہ ہڈی، یعنی جو ہڈیاں کتنے دن تک رہے اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا لیکن مر گئے. تو اس وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہو اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ اور ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اسی طریقے سے. تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے گوشت چڑھا دیا ہڈیوں کو اور اٹھا دیا. اس میں جو اہم نقطہ ہے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین پھر سے ہمارے جسم کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے جس طریقے سے اس قوم کو مر جانے کے بعد اٹھایا، دنیا میں دکھایا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر سے ہم کو اٹھانے پر قادر ہے. دوسری بات جو ہم کو سبق لینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہ لوگ بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گاؤں سے نکل گئے، لیکن گاؤں سے جیسے نکلے اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، موت آ گئی. تو ہم جتنوں موت سے بھاگیں، موت تو آنی ہی آنی ہے. اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں. اگر اعمال کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت کے پیغمبر نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو وہ لوگ جہاد نہیں کیا اور موت سے بچنے کے لیے بھاگے، لیکن موت آ گئی نا. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے، بہت فضل کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے رہنے کے لیے زمین دیا اور اس کو سکون کر دیا. ایسا نہیں کہ ہلتی رہتی ہے اور چل نہیں پاتے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، ہوا چلایا، اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل کرم ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا عبادت کر کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. موت سے گھبراؤ نہیں، موت تو اللہ دے گا ہی دے گا، چاہے گھر میں بیٹھے رہو یا جہاد کرو یا عمل کرو، کیا بھی کرو، موت آئے گی. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اتنا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی بندہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور دیکھیے موت کے ڈر سے یہاں ایک اور پیغام ملا کہ جس بستی میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، موت کی بیماری، اس بستی کو چھوڑ کر ہم جا نہیں سکتے اگر اس بستی میں ہیں تو. اور باہر میں جو کوئی رہ رہے ہیں
وہ لوگ اس بستی میں آ نہیں سکتے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے لیے نکلے تو مقام سرغ میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور دوسرے بڑے بڑے جنریل صحابہ اکرام جو سردار تھے لشکروں کے، تو ان سے ملاقات ہوئی اور خبر دیے کہ ملک شام میں وبائی بیماری طاعون پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس گاؤں والے کو چاہیے کہ وہاں سے نہ نکلے اور دوسرے کو چاہیے کہ اس گاؤں میں نہ جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پھر لوٹ آئے۔ تو یہ بات ہے لیکن یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس گاؤں میں نہ جانا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حدیث پر عمل ہے، ایک تدبیر ہے بچاؤ کا راستہ۔ اور موت تو گھر میں بھی آئے گی، سفر میں بھی آئے گی، کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، وہی رزق کا مالک ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے، اور رزق کا مالک اللہ ہے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ قرض حسنہ سے مراد صدقہ خیرات اور جہاد میں مال کو خرچ کرنا اور عام صدقات بھی ہے، بال بچوں پر خرچ بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 تفسیر کیا ہے قرض حسنہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا اور اللہ رب العالمین کی تسبیح تقدیس بیان کرنا، یہ قرض حسنہ میں ہے۔ جو آدمی قرض حسنہ ادا کرتا ہے، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ کتنا زیادہ، اس کی ایک تفسیری روایت سن کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک روایت ہے ابن کثیر کے اندر کہ حضرت کعب الاحبار سے ایک آدمی نے کہا کہ جو آدمی قل هو اللہ احد پڑھے ایک دفعہ پڑھے، اس کے لیے موتی اور یاقوت کے 10 محل جنت میں بنتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں اس کو سچ مانوں؟ دیکھیے، کوئی آدمی قل هو اللہ احد ایک بار پڑھے تو اس کو جنت میں موتی اور یاقوت، بہت قیمتی پتھر ہیں، اس کا ایک محل بنیں گے، 10 لاکھ محل بن جائیں گے، کیا اس بات کو میں سچ مان لوں؟ تو کعب الاحبار نے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ دیکھیے، تعجب کی کون سی بات ہے؟ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ جنت میں مال بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ اور 30 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، اور کہا کہ اتنا بن سکتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ بنائے گا کہ گنتی آدمی گن نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اضعافاً کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر کے دے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بڑھائے گا نا تم گن بھی نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جب بڑھائے گا تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ تو دیکھیے، انہوں نے قل هو اللہ احد کی تفسیر میں یہ کہا، اللہ رب العالمین کی اس میں پاکی بیان ہے قل هو اللہ احد میں۔ اسی وجہ سے تفسیر ابن کثیر میں جو یہ قرض حسنہ کی تفسیر انہوں نے کیا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اور بیوی بچوں میں خرچ کرنا اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنا، یہ قرض حسنہ میں ہے۔ جو آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے
یہ ذکر و اذکار اس کا باقی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بڑھا کر دے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دے گا۔ اور جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، الٹے سیدھے خرچہ نہیں، ان کے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جائز اخراجات، تو اللہ رب العالمین ان کو اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ دیکھیے، اور بڑھا کر کے دیتا ہے، اور کتنا دے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین یاد رکھیے جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بیماری آ گئی، بلا مصیبت آ گئی، موت کا ڈر ہوا، تو الٹی سیدھی بات نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اور جائز راستوں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے، ان آیتوں سے بہت کچھ اور ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے بچنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے اس بات کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔